جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو یہی اعلان کرنا اتنا ان کے لیے دشوار بن گیا کہ وہ تعظیم مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو تعظیم کی جا رہی تھی اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کی شمع اجاگر تھی، تو ان لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ تعظیم مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے اور کفر و شرک کے فتوے لگانے لگ گئے اور اذیتوں پر اذیتیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب لوگوں کو اپنے محبت کا پیغام دیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت کو اجاگر کیا کہ لوگ بے بس ہو گئے، وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خاطر جینا مرنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے بے تحاشا والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب لوگوں کی محبت کی شمع کو دیکھا اور تعظیم مصطفیٰ جو صحابہ کرام اور ان کے غلامان مصطفیٰ جو کیا کرتے تھے، بس یہی بات لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اور جس نے تعظیم مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے اور جس نے تعظیم مصطفیٰ کا انکار کیا ہے وہ کفر کے دائرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور تعظیم مصطفیٰ تو دنیا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے، اور تعظیم مصطفیٰ کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ کی شمع اجاگر ہو وہ دل بڑا عظیم ہوتا ہے اور وہ دل بڑا مبارک ہوتا ہے، کیونکہ تعظیم مصطفیٰ کے ہر حصے کے اس دل کے اندر ہر جگہ پر تعظیم مصطفیٰ کی شمع اجاگر ہے اور جاگ رہا ہے وہ دل مصطفیٰ کی یاد میں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے وہ لوگ مخالف اس لیے تھے کہ وہ تعظیم مصطفیٰ کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی تعظیم اتنا کیوں کی جا رہی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر اس انداز میں کیوں زیادہ ہو رہی ہے۔ بس یہی باتیں انہیں لے گئی اور ان کی نفرت جو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے، بس وہی نفرت کی آگ ان کو آگ کے اندر لے جاتی ہے، اندھیرے میں جا پہنچاتی ہے۔